السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، دنیا میں ہر انسان کامیاب زندگی کو پسند کرتا ہے اور اپنے تمام مسائل میں کامیابی کا خواہش مند ہوتا ہے. کبھی کسی موقع پر کسی کام میں وہ ناکامی، نامرادی، خسارہ اور نقصان یہ چاہتا ہی نہیں. یہ انسان کی فطری خواہش ہے. اللہ نے بھی انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کامیاب کریں، اس لیے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت ہے. دنیا میں جتنی محبتیں ہیں ان تمام کے مقابلے میں اللہ کی محبت اپنی بندوں سے بہت زیادہ ہے. تو اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں. انسان خود بھی چاہتا ہے کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں، لیکن تجربے کی بات یہ ہے کہ عام طور سے دنیا میں سروے کیا جائے، تجزیہ لیا جائے، لوگوں سے پوچھا جائے تو عموم اور اکثریت ایسی ملے گی جو یہ کہے گی کہ ہم تو بہت پریشان ہیں. کوئی اس لیے پریشان ہے کہ صاحب کام دھندا نہیں ہے، صاحب یہ پریشانی ہے. کوئی اس لیے پریشان ہے کہ صاحب مال نہیں مل رہا ہے. پھر جسے مال مل گیا ان میں سے بہت سے اس لیے پریشان ہیں کہ صاحب مال بنانے کے لیے معقول کاریگر نہیں مل رہے ہیں، بہت پریشان ہیں. جن کو کاریگر مل گئے بنانے والے، مال بن گیا، وہ اس لیے پریشان ہیں کہ صاحب مال نہیں بک رہا ہے. جن کا مال بک گیا وہ اس لیے پریشان ہیں کہ صاحب پیمنٹ نہیں آ رہا ہے، اٹکا ہوا ہے. کسی کے بچے جوان ہو گئے ہیں تو وہ اس لیے پریشان ہیں کہ صاحب جوڑ کے رشتے نہیں مل رہے ہیں. لڑکا والا اس لیے کہ صاحب کوئی لڑکی نہیں مل رہی ہے بچے کے جوڑ کی، اور لڑکی والا اس لیے پریشان ہے کہ صاحب کیا کریں، کوئی رشتے ہی نہیں آتے ہیں. ایک دفعہ لوگ آ کر جاتے ہیں، دوبارہ مڑ کر ہی رخ نہیں کرتے ہیں. شادی ہو گئی تو بعض اس لیے پریشان ہیں کہ صاحب بچے کی شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی اولاد کی شکل ہی نہیں بنی ہے. جن کو اولاد مل گئی اور اولادیں ہیں وہ اس لیے پریشان ہیں کہ صاحب کیا کریں، اولاد نافرمان ہے، کہنا ہی نہیں مانتی ہے، سنتی ہی نہیں ہے. الغرض میں نے کچھ مثالیں دی ہیں آپ کو، اس سے ایسی بہت ساری چیزیں ملیں گی کہ باوجود کامیابی چاہنے کے عموماً آدمی پریشانیوں میں گھرا نظر آتا ہے. کامیابی کے لیے دو راستے ہیں. ایک راستہ تو وہ ہے جو انسان اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنے تجربوں سے چنتا ہے کہ یہ راستہ کامیابی کا ہے، میں اس راستے پر چل کر کامیاب ہو جاؤں. اور لوگوں نے اپنی اپنی لائنیں چن رکھی. لوگوں کے
جو ہے وہ کاروبار ہیں، ان کی مشغولیاں ہیں، کام ہیں کہ ہر ایک کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کام ایسا ہے جو بڑا نفع بخش ہے، یہ کام میں کروں گا تو اس میں بڑا نفع ہوگا، اور جب نفع ہوگا تو میرے سارے مسائل اور میرے سارے کام حل ہو جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں ایک راستہ وہ ہے جو ہمارے اور آپ کے اور پوری دنیا کے بنانے والے نے ہمارے لیے تجویز کیا ہے کہ یہ راستہ کامیابی کا ہے۔ دونوں راستوں میں اور دونوں طریقوں میں رات دن کا فرق ہے۔ اس لیے کہ جو راستہ انسان اپنے تجربے سے، اپنی سمجھ بوجھ سے طے کرتا ہے، وہ چنتا ہے اپنے لیے، اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ آدمی جو سوچتا ہے اپنے لیے تو آدمی کی سوچ بہت چھوٹی ہے، اس لیے کہ انسان ہر اعتبار سے بہت کمزور ہے، اس کی ہر چیز ناقص ہے، ادھوری ہے۔ انسان کی ہر چیز ادھوری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے خود فرمایا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا ہے۔ یہ دیکھنے کے اعتبار سے ایسا ناقص ہے کہ اگر آگے دیکھ رہا ہے تو پیچھے کا پتہ نہیں، دائیں طرف دیکھ رہا ہے تو بائیں کا پتہ نہیں، بائیں طرف دیکھ رہا ہے تو دائیں طرف کا پتہ نہیں۔ ایک طرف دیکھ سکتا ہے، دوسری طرف نہیں دیکھ سکتا۔ ہتھیلی سے اس طرف دیکھ رہا ہے تو پیچھے کا حصہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے، ادھر دیکھ رہا ہے تو یہ حصہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ سننے کی ایک حد ہے کہ آدمی یہاں تک کی آواز سن سکتا ہے، اس سے آگے اگر آواز سننی ہے تو مشینوں سے آدمی سنتا ہے۔ یہ مائک کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ آدمی کی آواز اتنی کمزور ہے کہ اس کی ایک حد ہے، وہاں تک جا سکتی ہے، اس سے آگے پہنچانے کے لیے آدمی میں طاقت نہیں ہے، مشین کی ضرورت پیش آئی ہے۔ ہر اعتبار سے انسان کمزور اور ناقص ہے، ایسے ہی اس کی سوچ بھی کمزور ہے اور ناقص ہے۔ جب اس کی سوچ اور اس کی سمجھ ناقص اور کمزور ہے تو یہ جو راستہ بھی اپنے لیے چنے گا اور اختیار کرے گا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کامل نہیں ہوگا۔ یہ تو دنیا جانتی ہے کہ اچھی چیز سے اچھی چیز تیار ہوتی ہے اور کمزور چیز سے کمزور چیز تیار ہوتی ہے۔ کسی چیز کا مٹیریل کمزور ہے تو وہ چیز کمزور بنے گی، اور طاقتور ہے تو طاقتور بنے گی۔ انسان کی سوچ کمزور ہے، یہ اپنی سوچ سے کوئی راستہ اپنے لیے طے کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کامل نہیں ہوگا، اس میں ضرور کمی ہوگی۔ اس کے مقابلے میں اللہ جو ساری دنیا کو بنانے والا ہے، ہمیں بنانے والا ہے، وہ ہماری بھلائی اور ہماری برائی سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کسی عمل سے غافل نہیں ہے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ بندے کی ہر چیز سے اللہ واقف ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا ہے اسے۔ تو جب اللہ نے بنایا ہے اور اس کی ہر چیز کامل ہے، اس کی قدرت کامل، اس کی بنائی ہوئی چیز ایسی ہیں جو بے عیب ہیں۔ اللہ نے آسمان بنایا تو اللہ نے آسمان بنانے کے بعد انسانوں کو مخاطب کر کے کہا
هو الذی خلق 7 سماوات طباقا، ہم نے اوپر نیچے 7 آسمان بنائے ہیں. هل ترى من فطور، اے انسان کیا تجھے میرے بنائے ہوئے آسمان میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر، غور سے نہیں دیکھا تو ایک دفعہ پھر میرے کہنے سے غور سے دیکھ لے. دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو دیکھا، ہاں دیکھا کہ صاحب آپ نے ذرا دوبارہ دیکھ لی، تو پھر آدمی غور سے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ارجع البصر، پھر دیکھو. ہمارے کہنے سے دیکھو کہ ہمارے بنائے ہوئے آسمان میں کوئی کمی ہے. اور پھر یوں فرمایا کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تم بار بار بھی اور جتنی تمہارے میں طاقت ہے اپنی پوری طاقت استعمال کر کے بھی اگر تم میرے آسمان میں جو میں نے بنایا ہے کوئی کمی نکالنا چاہو گے تو میرا آسمان تمہاری نظر کی کمی سے پاک ہے. اللہ کی قدرت پوری ہے، کامل ہے. جب وہ ایسی کامل قدرت والا ہے تو ایک راستہ وہ جو اس نے اپنے بندے کی کامیابی کا تجویز کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے اور جو راستہ انسان کی کامیابی کا اللہ بتا رہا ہے اس میں تو کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی. فرق صرف یقین کا ہے. آدمی کو آج اپنی آنکھوں دیکھی پر یقین ہے، چاہے وہ چیزیں انتہائی کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر یقین نہیں ہے تو آدمی اس راستے کو تو چھوڑا ہوا ہے اور آدمی اپنے تجربے کے راستے کو اختیار کیا ہوا ہے. اور دنیا میں ایک دوڑ ہے، بھاگم بھاگ ہے. موٹر سائیکل، کار، بسیں اور ہوائی جہاز اور ٹرینیں، دنیا کے 4 کونوں کو ایک کر رکھا ہے، ادھر سے ادھر سے. کیوں؟ کہ کامیاب ہو جائیں. جو ہم مقاصد چاہتے ہیں ہمارے مقاصد پورے ہو جائیں. جو چیز ہمارے ذہن میں ہے، ہماری سوچ میں ہے، وہ ہمیں مل جائے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ. ففروا الی اللہ، اگر دوڑ لگانی ہے تو ادھر ادھر مت لگاؤ، اللہ کی طرف لگاؤ. اگر بھاگ کر کہیں جانا بھی ہے تو اللہ کے پاس آؤ. اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا جو راستہ تجویز کیا ہے اور طے کیا ہے وہ ایمان اور اعمال والا راستہ ہے. اور قرآن کریم میں صاف اعلان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو ایمان والا ہوگا، ایمان کی طاقت جس کے پاس ہوگی، اچھے اعمال اس کے ہوں گے، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کی زندگی کو ہم انتہائی اچھا بنا دیں گے، کامیاب زندگی اس کو دیں گے. حیات طیبہ، بالکل پاکیزہ زندگی ہم اس کی کر دیں گے. اور پاکیزہ زندگی وہی ہوتی ہے جس میں تمام مقاصد آدمی کے پورے ہو جائیں، سارے کام آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں. ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے. تو اب یہ 2 راستے ہو گئے، ایک چیزوں والا راستہ ہے، ایک ایمان عمل والا راستہ ہے. بندے کا امتحان ہے یہ کدھر جاتا ہے. اور اس امتحان میں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا کامیاب ہے. لیکن اس چیز میں ہم اور وہ معصوم بچہ جو ابھی 2-2.5 سال کا ہے دونوں برابر ہیں.
اس کو تو ہم ناسمجھ کہتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے لیے ایک انگوٹھی تیار کی بہت محبت سے، اور اس میں بڑا قیمتی نگینہ لگایا ہیرے کا۔ اور وہ ہیرے کا نگینہ لگایا اور میرے ہاتھ میں پہنا دیا۔ محبت تھی ماں کو۔ کہتے ہیں میں باہر گیا، ایک لٹیرے نے اور ایک ٹھگ نے دیکھ لیا، وہ جلدی سے بازار سے کوئی میٹھی چیز حلوہ خرید کر لے کر آئے، جلیبی خرید کر لے کر آئے، اور اس نے یہ کہا بیٹا ذرا اسے چکر دیکھو کیسی ہے۔ تو یوں کہا میرے منہ میں اس نے جلیبی کا ٹکڑا رکھا، مجھے بہت مزہ آیا اور بہت میٹھی لگی، اور پھر اس نے کہا یہ تمہارے انگلی میں جو انگوٹھی ہے اور اس کو ذرا چوس کے دیکھو، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کے کہنے سے اپنی انگوٹھی کا نگینہ منہ میں لیا، تو اس میں تو کیا مزہ آئے گا۔ اور پھر اس نے مجھ سے کہا کون سی چیز مزیدار ہے؟ تو میں نے کہا یہ تو جلیبی مزیدار ہے، یہ تو میٹھی ہے، اس میں تو کچھ بھی مٹھاس نہیں ہے۔ کہنے لگا اچھا تو پھر اس سے بہتر کیا بات ہوگی، یہ جلیبی تم لے لو اور یہ انگوٹھی مجھے دے دو۔ کہنے لگے میں نے انگوٹھی اتار کر اس کو دے دی اور اس کے بدلے میں جلیبی لے لی۔ یہ آج ہمارے بچوں کے ساتھ اللہ نہ کرے ہو تو ہم کیا کہیں گے، یار بچہ ہے، ناسمجھ ہے، بے وقوف ہے، پتہ نہیں کون تھا جس نے ایسا کر لیا۔ آج ہم سب اسی رخ پر ہیں۔ جو قیمتی چیز ہے ایمان اور اعمال والا راستہ، ہم اس کو چھوڑے ہوئے ہیں اور اپنی ساری طاقت اس چیز پر لگا رہے ہیں جس کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ اس چیز کی چمک دمک ظاہری وہ ہمارے سامنے ہیں، اور ایمان اور اعمال کا مزہ ابھی فی الحال ہمارے سامنے نہیں ہے۔ جیسے انگوٹھی میں انہوں نے دیکھا کوئی مزہ نہیں ہے تو اسے دے دی، اور جلیبی میں فوری طور پر مٹھاس نظر آئی تو اسے لے لی۔ دنیا کے ظاہر کی طرف دیکھتے ہیں تو اسے حاصل کرنے کی فکر کر رہے ہیں، ایمان والی زندگی میں، اعمال والی زندگی میں ہمیں بظاہر کچھ نظر نہیں آتا، اس کو چھوڑا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ اس پر کیا ہے۔ کہ یہ راستہ ہے جس پہ چل کر نبی کامیاب ہوئے، صحابہ کامیاب ہوئے، اولیاء اللہ کامیاب ہوئے۔ یہ وہ راستہ ہے جو ان کا تجربے شدہ راستہ ہے، کہ انہوں نے تجربہ کیا ہے اس راستے کا اور وہ کامیاب ہوئے۔ اب ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ صاحب دنیا میں ایسے بھی تو لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جو زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن پریشان تو وہ بھی ہیں۔ آدمی کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، پریشان تو وہ بھی ہیں۔ تو اگر دنیا کی دوڑ دھوپ کرنے والا پریشان ہے تو پریشان تو یہ بھی ہیں۔ تو اگر ہم اس چیز میں غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جیسے دنیا میں ہر چیز نقلی اور اصلی ہوتی ہے، ایسے ہمارے اعمال میں بھی اصلی اور نقلی ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز میں آپ کو نقلی اصلی کے ساتھ، یہ اصلی گھی ہے، یہ نقلی گھی ہے، یہ ملاوٹ والا دودھ ہے، یہ اصلی دودھ ہے، یہ نقلی دوا ہے، یہ اصلی دوا ہے۔ بعض چیزوں کے پیکنگ اور ان کی شکل و صورت بہت اچھی ہوتی ہے لیکن نقلی چیز ہوتی ہے، اصلی اس کے مقابلے میں ایسی نہیں ہوتی۔ آدمی کے عمل کے اندر اور آدمی کے ایمان کے اندر جو جان پڑتی ہے اور جو عمل طاقتور بنتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے وعدے کیے ہیں، وہ آدمی کے اخلاص اور یقین کے ساتھ ہوتا ہے۔
اثرات دونوں میں ہیں. اللہ نے عمل میں بھی اثر رکھا ہے اور چیزوں میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہے. جیسے نمک میں اللہ نے نمکین بنانے کی اثر رکھا ہے. آپ پانی میں نمک ڈالو گے تو پانی نمکین ہو جائے گا اور سالن میں ڈالو گے تو سالن نمکین ہو جائے گا. جس چیز میں آپ نمک ڈالو گے وہ چیز نمکین ہو جائے گی. شکر میں اللہ نے ایک اثر رکھا ہے. آپ چائے میں ڈال دو گے تو چائے میٹھی، دودھ میں ڈال دو گے تو دودھ میٹھا، پانی میں ڈالو گے تو پانی میٹھا. جس چیز میں شکر ڈال دو گے وہ چیز میٹھی ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یار شکر بھی اب نقلی آنے لگی. نمک میں بھی ملاوٹ ہو گئی کہ اتنا سارا نمک ڈال دیا اس کے باوجود بھی پھیکا ہے. ایسے ہی اللہ نے اعمال میں بھی اثرات رکھے. نماز میں اللہ نے اثر رکھا ہے کامیابی کا کہ جو آدمی نماز پڑھے گا ہم اسے کامیاب کریں گے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے جو اپنی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم نے انہیں کامیاب کر دیا. پتہ یہ چلا کہ نماز کی جان خشوع اور خضوع ہے. الذين هم في صلاتهم خاشعون. جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں. دوسری طرف نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز یہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز دوسرا آدمی بھی پڑھ رہا ہے، لیکن دوسری جگہ فرمایا فویل للمصلین. بربادی اور خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز کو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. الذین هم فی صلاتهم ساہون. نماز یہ بھی پڑھ رہا ہے لیکن ایک آدمی خشوع خضوع اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھ رہا ہے. نماز وہ بھی پڑھ رہا ہے لیکن سستی اور بددلی کے ساتھ پڑھ رہا ہے. لیکن دونوں کی نمازوں میں بہت بڑا فرق ہے. اس کی نماز اثر کرے گی اور اس کی نماز بے اثر ہوگی. نماز کی ظاہری شکل ہمارے پاس ہے، یہی شکل صحابہ کرام کے پاس بھی تھی، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کی نمازوں میں، ان کے اعمال میں اخلاص کی اور یقین کی طاقت تھی اور روح تھی اور جان تھی، اور ہمارے اعمال اور ہماری نمازیں ان چیزوں سے خالی ہیں. بھینس آپ لے کر آئے دودھ دینے کے لیے، 20 کلو دودھ دیتی ہے صبح شام ملا کر. کل تک خوب دودھ دے رہی تھی، اگلے دن وہ بھینس مر گئی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ کل تک یہ بھینس دودھ دے رہی تھی، آج اس نے دودھ کیوں نہیں دیا، تو کیا کہے گا بھینس والا کہ کل تک یہ زندہ تھی آج مر گئی. حالانکہ ظاہری شکل اس کی جو کی تو ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کا سر بھی ہے، اس کے ہاتھ پیر بھی ہیں، اس کا پورا جسم موجود ہے، لیکن آج دودھ نہیں دے گی. کیوں نہیں دے گی؟ کہ آج اس کی جان نکل گئی. کل تک زندہ تھی تو دودھ دے رہی تھی، آج یہ مر گئی اور مردہ ہو گئی تو آج دودھ دینا اس نے بند کر دیا. حالانکہ ظاہری شکل پوری کی پوری ویسی کی ویسی موجود ہے. رکوع سجدے، قیام قاعدہ، قرآن اور قرات آج جو ہم پڑھتے ہیں یہی قرآن 1400 سال پہلے بھی تھا، الگ نہیں تھا. نماز کے یہی ارکان تھے. ظہر کی 2 رکعتیں جو 4 رکعتیں آج ہیں وہ اس زمانے میں بھی تھی. جمعے کی 2 رکعتیں جو آج ہیں اس زمانے میں بھی 2 ہی پڑھی جاتی تھی. لیکن ان کی نماز میں ایسی طاقت تھی کہ ایک صحابی کے گھر میں فاقہ آ گیا، کھانے پینے کی تنگی آ گئی. بیوی نے کہا کہیں سے کچھ لاؤ، بچے بھی بھوکے ہیں اور ہمارے لیے بھی کچھ نہیں ہے. تو بجائے کسی سے کہنے کے کہ کسی سے قرضہ مانگ لائیں، کسی سے اپنی ضرورت پوری کر دیں، مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھیں.
اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی. حدیث کا واقعہ سنا رہا ہوں. اور پھر گھر جا کر یہ کہا کہ کہیں سے کچھ آیا؟ کہنے لگے لینے تو تم گئے تھے, کہاں سے کیا آئے گا؟ کہنے لگے کہہ کے تو آیا ہوں, ابھی بھیجایا نہیں. کہ نہیں ابھی تک تو کچھ نہیں آیا. پھر دوبارہ گیا, کہ دوبارہ جا کے کیا آتا ہوں. پھر آئے مسجد میں اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کری, اور پھر گھر آ کے پوچھا کہ آیا کہیں, کوئی آیا؟ کہ نہیں آیا تو کوئی بھی نہیں. اچھا پھر جاتا ہوں پھر کہنے کے لیے, کیا بات ہے؟ پھر آئے مسجد میں اور مسجد میں آ کر پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر دعا کری. پھر گھر گئے اور پھر بیوی سے پوچھا کہ آیا کوئی؟ کہنے لگے کوئی نہیں آیا. ہاں ہوا یہ کہ وہ اپنے کونے میں جو چکی رکھی ہوئی ہے اس نے خود بخود چلنا شروع کر دیا, چلانے والا نظر نہیں آتا اور آٹا نکل رہا ہے اس میں سے, اور تم نے آنے میں بڑی تاخیر کر دی. میں تو بڑی پریشان ہو گئی, گھر میں جتنے برتن تھے وہ سب میں نے آٹے سے بھر لیے, اب یہ آٹا نکل رہا ہے, اسے رکھوں کہاں؟ بتاؤ اس کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے اس پاٹ کو اٹھا لی, دیکھا تو نہ اس میں اناج ہے کچھ ہے, اوپر کا پاٹ اٹھایا پھر واپس رکھ دیا, چکی تو رک گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پورا واقعہ سنایا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہاری نماز کی برکت سے روزی دی گئی تھی تمہیں. اگر تم وہ چکی کا پاٹ نہیں ہٹاتے اور تم اس کو نہیں روکتے تو وہ قیامت تک چلتی رہتی اور اس میں سے اسی طرح آٹا نکلتا رہتا. یہ سچے واقعات ہیں. کیوں کہ یقین تھا ان کو. یہ نماز جو تھی نا, اس میں یقین کی روح تھی. انہیں یقین تھا نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے, اللہ ضرور ہمارا مسئلہ حل کرے گا, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں, وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. نماز کا اہتمام کرو, گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہو, روزی ہم دیں گے, ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے. تو نماز پہ اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے. انہیں یقین تھا کہ میں بازار میں جا کر مزدوری کروں گا, اس پر کوئی یقین نہیں ہے, لیکن نماز پڑھ کے اللہ سے کہوں گا تو مجھے یقین ہے کہ اللہ میری روزی کا انتظام کرے. آج اس طاقت سے, اس روح سے ہمارے اعمال خالی ہیں, اس لیے جو عمل کر رہے ہیں ان کے بھی عمل بے اثر ہے. اس لیے میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, آدمی کو اعمال والی زندگی کی طرف آنا ہے اور اپنے عمل میں طاقت پیدا کرنا ہے تاکہ براہ راست اللہ